صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے لگے تھے کچھ چیزوں کو۔ بعض دفعہ آپ نے کچھ کھایا ہوتا، آپ سمجھتے کہ میں نے نہیں کھایا ہے، تو اس طرح کی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے ساتھ ہونے لگی تھیں۔ یہ شیطان کو طاقتور مانتے ہیں، رسول اللہ کی ذات کو آپ بھول جاتے تھے، نماز میں بھول جاتے تھے، صحابہ یاد دلاتے تھے کہ آپ نے اتنی رکعت پڑھی اتنی نہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کی جانب سحر کی نسبت کرنے والا شخص ظالم ہے، کافر ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے، قرآن کی سورہ فرقان کی سورہ، اسی طرح سورہ اسراء کے الفاظ ہے کہ کفار ظالمین ہی کہتے ہیں، یہ مومنوں کے الفاظ نہیں ہیں کہ وہ اپنے نبی کو کہتے ہوں کہ ہمارے نبی کے اوپر جادو کیا گیا۔ جادو تو حق ہوتا ہے۔ اہل سنت کی جو عقائد ہیں، انہوں نے جو عقائد کے نام پر جو ڈرامہ بنایا ہے، اس عقائد کی میں کئی مرتبہ کلی کھول چکا ہوں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه، اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا؟ اگر وہ جادو ہوا تھا اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن اور بدن مبارک کے اوپر کتنا تھا؟ یہ جادو کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ اہل سنت والجماعت کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ اہل تشیع کا کیا موقف ہے؟ اہل سنت کی کن کتابوں کے اندر اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے؟ اسی کے ساتھ ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عام زندگی کے اندر کاموں کو بھول جایا کرتے تھے؟ اس جادو کا یہ اثر ہوا کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر اہم واقعات کو بھول گئے یا بھول جایا کرتے تھے، یا کوئی کام جو آپ نے نہیں کیا ہوتا آپ کو معلوم ہوتا کہ وہ میں نے کیا ہے، یا کسی کیے ہوئے کام کے بارے میں آپ کو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ نے نہیں کیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کے اندر بھول جایا کرتے تھے؟ ان سوالوں کا جواب آج ہم اہل سنت کی کتابوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا مقصد، ہمارا اولین مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت، آپ کی عصمت کا تحفظ اور آپ کی ذات گرامی کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے ساتھ رشتہ نہیں، نہ بخاری کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ۔ سب سے مقدم ہمارے سامنے وہ سرکار دو عالم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور ذات اقدس ہے۔ ہمارا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ جو ہے اس میں ہم کسی اور کو درمیان میں نہیں لائیں۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی بات وہ قرآن مجید کرتا، قرآن آپ کی زندگی کے اوپر شاہد ہے، آپ کے ذہن اور آپ کے بدن کی حفاظت کی قرآن گواہی دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی روایت قابل قبول وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی روایات بنائی گئیں اور وضع کی گئیں کہ جن روایات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر سوال اٹھایا گیا۔ روایات کے نام پر آپ کے کریکٹر اور آپ کی ذات کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ اس امت نے دو کام کیے ہیں۔ ایک کام تو یہ کہ اہل البیت علیہ السلام سے دین نہیں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال کے اندر تاریخ میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اور آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے جو اختلافات اس امت میں موجود ہے، اس کا بنیادی وجہ اور بنیادی سبب وہ یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام سے دین نہیں۔ اور دوسری بنیادی وجہ کہ اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایسے راویوں سے احادیث اور روایات لی مقدس بنا کر، جس سے پیغمبر اسلام کی شخصیت کو مشکوک بنانے کی پوری سعی اور کوشش کی۔ مثال کے طور پر بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے کو، روعل اور زکوان نام کے قبیلے، اورینا قبیلے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحرا کے اندر بھوکا پیاسا چھوڑ دیا، ان کو قتل کرایا گیا، ان کے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹ کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہیں پینے دیا گیا، اور یہاں تک کہ گرم سلائیوں کو گرم کیا گیا، لوہے کی، ان راڈز کی، اور انہیں ان کی آنکھوں کے اندر پھیر دیا گیا۔ وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہیں دیا گیا۔ یہ سب کچھ کس کی جانب منسوب کیا گیا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات رحمت للعالمین کی جانب اس طرف کے افکار منسوب کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے کہ بار بار آپ نے کوشش کی، انتحار، خودکشی کرنے کی کوشش کی، الیاذ باللہ، پیغمبر کی جانب خودکشی جیسے حرام فعل کی نسبت کی گئی۔ انبیاء کرام کے حوالے سے روایات بنائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، الا ثلاثۃ کذبات، مگر 3 جھوٹ۔ یہ جو روایات پیغمبروں کی جانب بنائی گئی، ان سب کا کیا مقصد ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ بعد میں آنے والے ایسے حکمران، بنو امیہ اور بنو عباس کے ایسے ظالم اور سفاک درندے حکمران کہ جنہوں نے جب اہل البیت کو قتل کیا، شہید کیا، اور دوسرے مظلوموں کو جب وہ قتل کرتے تھے
تو وہ کہتے تھے کہ اس طرح تو پیغمبر اکرم نے بھی کیا ہے، فلاں دشمن کے ساتھ کیا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے لیے سند جواز بناتے، یعنی اپنے حرام کاموں کی جو خود وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے وہ لوگ، وہ ظالم بنو امیہ کے حکمران اور بنو عباس، اس کی سند جواز کہ ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ یہ کام تو سیرت النبی سے ثابت، یہ کام تو فلاں جگہ سے ثابت ہے۔ اسی لیے آج جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی جاتی، آپ کے خاکے بنائے جاتے ہیں اور اس طرح کی کتابیں لکھی گئی، وہ سب انہی روایات کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ان چیزوں کو منسوب کیا گیا۔ لیکن افسوس اس بات کی پر بھی ہوتا ہے کہ آج کل کے جو محققین خود کو ریفارمسٹ کہتے ہیں اور متجددین کہلائے جاتے ہیں، متجدد الافکار لوگ، وہ بھی ان روایات کو مانتے ہیں اور اسلامک اسکالر اس کو دھڑلے کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ذرا بھی انہیں شرم اور حیا نہیں آتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اس طرح کی باتوں کو منسوب کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بھول جایا کرتے تھے۔ چلیں زندگی میں نماز میں بھول جانا یہ روایات بھی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، لیکن یہ اس پہ غور نہیں کرتے کہ اگر یہ اتنا اہم واقعہ تھا تو صرف ابو ہریرہ اس کو کیوں بیان کرتے ہیں۔ اچھا یہ مولوی صاحبان کی میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں، مولوی صاحبان کے، یہ پاکستان کے ایسے لوگ ہیں، ان کو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کے افکار ہیں ان لوگوں کے۔ یاد رہے کہ جادو حق ہے، جادو ہو سکتا ہے، کرنے والے غلط ہیں مگر جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ درست نہیں، کیونکہ اس کا شان نزول ہی یہ ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کا شان نزول یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ نبی پاک کی عقل مبارک اور اعتقاد پر کسی قسم کا اثر نہ ہوا۔ اچھا یہ مولوی صاحب کو آپ نے سنا، یہ دعوت اسلامی کے مولوی ہیں، عاشق رسول صاحب ہیں، یہ عاشق رسول ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پر اثر، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا جو عصمت کا عقیدہ ہے وہ تو چلا گیا، بریلوی صاحب آپ کا عقیدہ عصمت کا چلا گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ باقی عقل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اس کے میں آگے بتاؤں گا، انہوں نے جو روایات بنائی ہیں اس سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے بہت خطرناک روایات ہیں، یہ اس طرح کے الفاظ عام بندوں کے بارے میں انسان نہیں کہہ سکتا۔ اس کے الیاس قادری کے بارے میں، مولانا الیاس قادری صاحب کے بارے میں بھی میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا ہوں جو انہوں نے روایات کی شکل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، ان کے بارے میں جو انہوں نے بنائی ہے، جو روایات بنائی ہیں، الیاذ باللہ۔ اچھا یہ تو بریلوی صاحب تھے، اب دیوبندی صاحب کا بھی سن لیجئے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے لگے تھے کچھ چیزوں کو۔ بعض دفعہ آپ نے کچھ کھایا ہوتا، آپ سمجھتے کہ میں نے نہیں کھایا ہے، تو اس طرح کی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے ساتھ ہونے لگی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو حضرت یعنی دو فرشتے نازل ہوئے اور دونوں نے آپس میں جو کلام کیا، ایک نے یہ کلام کیا، آپ کو پتہ ہے ان کو کیا بیماری ہے، دوسرے نے بتایا کہ ان پر جادو کیا ہے، ایک نے کہا کس نے جادو کیا، بتایا کہ لبید ابن عاصم ہے اس نے جادو کیا ہے۔ یہ آگے وہ روایات ہیں، باقی میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ان کے نزدیک یہ بات ہے، یہ چیز ثابت ہے، ان کے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا اور اس کا اثر بھی ہوا تھا، اس کا باڈی کے اوپر اثر ہوا تھا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اہل السنت والجماعت کا یہ موقف ہے، یعنی سنیوں کا یہ ہے، قرآن کا موقف یہ نہیں ہے، یہ سنیوں کا یہ موقف ہے، بریلوی دیوبندی دونوں کا موقف بتا دیا۔ شیعہ کا یہ ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نہ آپ مسحور ہوئے، جادو کا کوئی اثر ہوا، اور نہ ہی آپ نمازوں میں بھولتے تھے۔ یہ دو باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں نے سنا تھا استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ و فرج اللہ الشریف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قید سے چھٹکارا عطا فرمائے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ واقعی یہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایک جگہ پہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر کوئی جادو نہیں ہوا، یہ سب فیبریکیٹڈ روایات ہیں، من گڑت اور موضوع روایات جو کہ بنو امیہ زمانے میں بنائی۔ تو بہت سارے علماء نے کہا کہ نہیں یہ آپ غلط بیان کرتے ہیں، آپ منکر حدیث ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک مولوی صاحب سلفی عالم تھے، انہوں نے کہا کہ آؤ مناظرہ کرتے ہیں اس موضوع پہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں انشاءاللہ عز و جل عصر کی نماز کے بعد آپ کی مسجد آ جاؤں گا اور اس کے بعد مناظرہ ہوگا۔ تو حسن بن فرحان المالکی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عصر کی نماز ان کی مسجد میں پڑھنے چلا گیا، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کے بعد وہ بیٹھے تھے اپنے مقتدیوں کے سامنے، تو میں نے ان سے کہا کہ مولوی صاحب استغفر اللہ الیاذ باللہ، آپ نے تو اس طرح نماز پڑھائی گویا کہ ایسا آدمی ہو جو پاگل ہو، دیوانہ ہو، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، اس رکعت میں اس کے پیر ادھر جا رہے ہیں، اس کا جو ہے ہاتھ ادھر جا رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ آپ بالکل آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا۔ تو گفتگو کے آغاز میں حسن فرحان مالکی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر یہ الفاظ بول، اس کے مقتدی اٹھے مارنے کے لیے، پکڑو فرحان مالکی کو،
اور وہ مولوی صاحب بھی کہنے لگا، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، تو مجھے ایسا کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، میرا عقل خراب ہو گئی ہے، مجھ پہ جادو کا الزام لگا رہا ہے۔ فرحان مالکی نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کو کہا جائے کہ تمہارے اوپر جادو ہوا ہے اور تیری عقل خراب ہو گئی ہے اور تیرے اعمال ایسے ہو گئے کہ تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہاتھ پیر کدھر جا رہے ہیں کہ ایک کام تم نے کیا ہے نہیں کیا۔ یہ اس بات کی نسبت تم رسول خدا کے اوپر ڈالتے، پیغمبر اکرم کے اوپر یہ الزام دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہی بات تھی اور مناظرہ، میں نے کہا کہ ختم، اور وہ بھی پھر فبہت الذی کفر، خاموش ہو گیا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے اوپر اثر ہوا۔ آپ نے سن لیا نا الفاظ، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اچھا، یہ جو اہل سنت کے دلائل کیا ہیں، کن دلائل کی بنیاد پر اہل سنت یہ موقف رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیاوی امور میں یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، مرض کی طرح عارضی طور پر جادو کے اثر والی جو روایات ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر 7 مقامات پر ہیں۔ ان کے نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں: 3175، 3268، 5763، 5765، 5766 اور 6063، 6391۔ اس طرح کی یہ روایات موجود ہے بخاری، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث نمبر 5703، ابو داؤد اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو ہوا اور اس کے اثرات ہوئے۔ اہل سنت ان روایات کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں کہ جادو حق ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اب میں روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو روایت ہے 3175 صحیح بخاری سے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرماتی ہیں: عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا، حتی کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنع، یہاں تک کہ ایسا ہوتا، بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ سمجھتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ یہ ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی۔ اچھا، یہ جتنی بھی روایات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے حوالے یہ صرف اور صرف حضرت عائشہ سے مروی ہے، جہاں تک میں نے تحقیق، اگر کسی اور کو کچھ مل جائے تو واللہ عالم، میں اتنے علم کی وسعت کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن میری ناقص معلومات کے مطابق یہ صرف اور صرف جادو کی جو روایات ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، اس بات کو نوٹ کیجئے گا۔ دوسری روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6391، 6391۔ یہ میرے سامنے جو بخاری کا ترجمہ ہے یہ داؤد راز کا ہے، سلفی عالم۔ باب تقریر دعا، بار بار دعا کرنا، دعا میں ایک ہی فقرہ بار بار کہنا، یہ باب کا عنوان ہے۔ حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن هشام عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طب حتى انه لا يخيل اليه انه قد صنع شيئا وما صنعه، وانه دعا ربه ثم قال اشعرت ان الله افتاني فيما استفيته فيه، فقالت عائشه وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي۔ یہ مشہور حدیث ہے، اس واقعے کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے، میں اس کو مختصر طور پر آپ کے سامنے اردو میں پیش کرتا ہوں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا اور کیفیت یہ ہوئی کہ آپ سمجھنے لگے کہ فلاں کام آپ نے کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا تھا۔ غور کیجیے، اس کو نوٹ کیجیے گا، آپ سمجھتے کہ آپ نے کام کیا ہے لیکن وہ آپ نے نہیں کیا ہوتا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تھی، پھر آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جو میں نے اس سے پوچھی۔ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس 2 مرد آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ پھر ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے، یہودی نے۔ پوچھا وہ جادو کس چیز میں؟ جواب دیا کہ کنگھی پر کھجور کے خوشے میں۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا زروان میں، اور زروان بنی زریق کا ایک کنواں ہے۔ عائشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں پر تشریف لے گئے، اور جب عائشہ کے پاس دوبارہ واپس آئے تو فرمایا واللہ اس کا پانی تو مہندی سے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح تھا، اور وہاں کی کھجور کے درخت شیطان کے سر کی طرح تھے۔ بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں کنویں کے متعلق بتایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ لوگوں میں ایک بری چیز پھیلاؤں۔ یہ روایت ہے 6391۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جایا کرتے تھے کہ ایک کام آپ نے کیا ہے اور وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا، یا آپ نے نہیں کیا ہوا اور آپ سمجھتے کہ میں نے کیا ہے۔ اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے کی۔ اسی طرح اگلی روایت ہے صحیح بخاری کی 5763، 5763، باب السحر ہے، جادو کا بیان۔ اس میں یہ روایت ہے، یہ بھی حضرت عائشہ سے ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل من بنی زریق یقال له لبید بن العاصم، کہ بنو زریق میں سے ایک آدمی لبید بن عاصم نے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا. میں جلدی اردو ترجمہ آپ کے سامنے خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا. ایک دن یہ راوی نے بیان کیا کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اس کا جواب مجھے دے دیا ہے. میرے پاس 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل بریکٹ میں لکھا ہے آئے، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی جانب. ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا انصاف کی بیماری کیا ہے. دوسرے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے. اس نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے. پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کنگھے اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے تھے. سوال کیا اور یہ جادو کہاں ہے؟ جواب دیا زروان کے کنویں میں. اسی طرح یہ پوری حدیث وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے 6391 سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یعنی بخاری سے 2 جگہ میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا تاکہ معلوم ہو کہ اس حدیث کا تکرار موجود ہے اور یہ مکمل حدیث 2 جگہوں پر موجود ہے. اچھا، اب جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پیغمبر گرامی کی ذات کے بارے میں یہ کیا الفاظ، یہ کیا تصور دیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کس طرح سے ان روایات کے ذریعے مشکوک کیا گیا. بخاری کی ہے حدیث 6765. یہ بھی حضرت عائشہ سے عروہ روایت کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں ان عائشہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحر. حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا. حتی کان یرا انہ یأتی النساء ولا یأتیہن. اب میں ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں، دراز کا کرتا ہوں. حضرت عائشہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ نے اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے حالانکہ آپ نے نہیں کی ہوتی. اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم. یہ اس درجے کا جادو آپ سوچیں کہ کسی عام بندے کے اوپر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، ہم یہ کہیں کہ اتنا وہ بھول جائے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پیغمبر اقدس، خاتم النبیین. اور کتنی روایات ایسی بیان کی گئی کہ اگر آپ صبح یہ کھائیں گے، فلاں کھجور کھائیں گے تو آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرے. اور ایسا معلم جس کو ڈائریکٹ اللہ نے سکھایا، معلم یعنی اللہ نہیں سکھایا اور کہیں پر تعلیم حاصل نہیں کی، اس کا یہ شرف اور مقام و مرتبہ. اس نبی کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ اتنا بھول جایا کرتے تھے کہ اگر وہ اپنی بیگم کے پاس آئے ہوں تو آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے نہیں کی ہے. آپ نے ہم بستری کی بھی ہوگی تو آپ کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی. استغفر اللہ العظیم. یہ کیا روایات ہے؟ یہ کس درجے کی روایات ہے؟ اور ان کتابوں کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب. اس کی حالت یہ ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں مجھے بتائیے کیا کسی شخص کی یہ حالت ہوتی ہے کہ آپ اسے وہ اس کی اس طرح کی حالت بن جائے، اتنا بھولنے والا. اور یہ چیزیں نبی کی ذات کی جانب منسوب کی گئی کہ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہوگا. دیکھیں میں جادو کی حقیقت سے انکار نہیں کر رہا ہوں، جادو کی حقیقت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتنا اثر ہونا اور پھر یہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی عقل کے اوپر اثر نہیں ہوا. تو یہ کیا بات ہے؟ بھولنے کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ یہ عقل نہیں ہوا، عقل کے اوپر اثر نہیں ہوا، دماغ کے اوپر اثر. اور اثر کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ آپ آج بھی چلے جائیں کسی ڈاکٹر سے پوچھیں جناب اس طرح کا اگر میں بھولنے لگ گیا ہوں تو کیا وہ آپ کے پیٹ کے درد کی بیماری کو آپ کو دوا دے گا؟ کون سی؟ ڈائریکٹ آپ کا اسکین ہوگا دماغ کے ساتھ. یعنی نیورولوجسٹ آپ کے دماغ کا تجزیہ کرے گا کہ اس دماغ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کون سی پریشانی گزر رہی ہے، کیا ہو گیا ہے، اتنے بھول کیوں رہے. یہ دماغ کی بیماریوں میں سے ہے بھولنا اور اس طرح کی کیفیت. اور ایک تو ہوتا ہے نا ایک چیز بندہ بھول جائے، ایک کوئی کام بھول جائے. لیکن یہاں پر یہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے بسا اوقات ایسا ہوتا آپ نے کیا ہے، ایک کام نہیں کیا ہوتا آپ فرماتے کہ میں نے کیا ہے، یا بیگمات کے پاس آپ گئے ہوتے لیکن آپ کو معلوم ہوتا کہ نہیں. یعنی اتنا بڑا واقعہ کوئی بھول جاتا ہے. لیکن یہ پیغمبر کی بارے میں انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ من گڑت بات ہے. بخاری 5765 حدیث کا نمبر ہے، دیکھ لیجئے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں. یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ. اچھا اپنا موقف انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اہل سنت ہی میں سے کہ میرا اس بارے میں کیا موقف ہے. شیعہ کا موقف یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ بہترین موقف ہے. اللہ جزائے خیر دے شیعہ کے علماء کو جنہوں نے یہاں پر حقیقت بات کی ہے. حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. التبیان فی تفسیر القرآن ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی جلد 10 صفحہ 435 میں اس کو آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی روایات اس طرح کی ہیں یہ کمزور درجے کی ہیں اور یہ التبیان فی تفسیر القرآن معتبر تفسیر. اسی طرح بہار الانوار جلد 63 صفحہ 41 میں ہے کہ یہ ساری روایات من گڑت ہے. انہوں نے روایات کو ذکر کیا ہے. اب کوئی وہاں سے روایات کہے گا دیکھو یہ کتابیں تو یہ روایت تو شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے. بھائی انہوں نے ساری روایات ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ من گڑت ہے. اور میرے نزدیک حجت جو ہے نا یہ تو میں بات اہل سنت سے کر رہا ہوں.
آپ نے کیا لکھا ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جن کتاب کے بارے میں آپ کہتے ہیں. یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کہ آپ نے بار بار خودکشی کی کوشش کی اور آپ اپنی بیگمات کے پاس گئے بھی ہوتے تھے لیکن آپ کہتے تھے کہ میں نہیں گیا ہوں. جادو کا یہ اثر آپ کے اوپر ہوا تھا. الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. اچھا، اب میرا موقف یہ ہے، جس طرح کے احکام القرآن کے مصنف ابو بکر جساس الرازی الحنفی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا، اور جو شیعہ کا موقف، یہی میرا موقف ہے کہ یہ سب من گڑت باتیں ہیں، من گڑت روایت ہے. بلکہ ابو بکر جساس رازی الحنفی نے احکام القرآن میں کہا ہے کہ یہ ملحدین نے یہ روایات وضع کی ہے، یہ ملحدین کی روایات ہے، دین دشمنوں کی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی روایات ہیں جو بخاری کے اندر شامل کی ہوئی نبی کی ذات کے بارے میں. کس کا موقف ہے یہ؟ ابو بکر جساس رازی الحنفی رحمہ اللہ. قرآن سے مخالف ہے یہ روایت. قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا. قرآن مجید میں ہے سورہ حجر آیت 39 40 41، قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا کہ میرے پروردگار تیری عزت کی قسم، قال ربی، اے میرے رب. شیطان اللہ کو رب مانتا ہے. یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا نہیں شیطان اللہ کو رب نہیں مانتا، یہ بدبخت لوگ، انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں. شیطان اللہ کو رب مانتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانتا. شیطان ربی، کتنا عاجزی سے کہہ رہا ہے اللہ کے سامنے، ربی اے میرے رب، بما اغویتنی، بسبب اس کے کہ جو تو نے مجھے بھٹکا دیا، لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں ان کے لیے زمین کے اندر ضرور بے ضرور مزین کروں گا چیزوں کو اور انہیں سب کو میں گمراہ کر سب کو گمراہ کر دوں. آیت نمبر 40 میں ہے الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے چنیدہ بندوں ان کے اوپر میرا کوئی بس نہیں ہے. آیت نمبر 41 میں قال ھذا صراط علی مستقیم. آیت 42 میں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرا جو سیدھا رستہ ہے میرے بندے اس پہ جو چل رہے ہیں ان پر، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی بس نہیں ہے، ان پر تیرا کوئی بس نہیں ہے. الا من اتبعک من الغاوین، مگر تیرا بس کن پہ چلے گا؟ انہی لوگوں کے اوپر چلے گا کہ جو تیری پیروی کریں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوں گے. غاوین غوا سے ہے، وہ لوگ کہ جو بھٹک گئے ہوں گے ان کے اوپر، جو تیری پیروی کریں گے اور بھٹکے ہوئے لوگ ہوں گے انہی کے اوپر تو اپنا بس چلا سکتا ہے، اپنا زور چلا سکتا ہے، باقی تو کسی کے اوپر زور نہیں چلا سکتا. قرآن میں تو یہ ہے، ان آیات سے معلوم ہوا اللہ کے مخلص بندوں کے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا. اور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک یہودی اس نے شیطانی مدد لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بس چلاتے ہیں. آپ کو اتنا اس نے کنٹرول کر لیا شیطان نے کہ آپ ایک کام آپ نے کیا ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں. یہ شیطان کا کنٹرول نہیں ہے تو اور کس کا کنٹرول ہے؟ پیغمبر کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، کسی کا کنٹرول نہیں سوائے رب کی ذات. ان کا تو عقیدہ توحید ہی خراب ہے. ان کا عقیدہ توحید صرف اور صرف وہ یہ شیطان کو طاقتور مانتے ہیں. رسول اللہ کی ذات کو آپ بھول جاتے تھے، نماز میں بھول جاتے تھے، صحابہ یاد دلاتے تھے کہ آپ نے اتنی رکعت پڑھی، اتنی نہیں پڑھی. ان کا عقیدہ توحید بھی خراب ہے، عقیدہ رسالت بھی خراب ہے. یہ ہمیں عقیدہ توحید سکھائیں گے یہ بخاری مسلم کے مقلدین. اللہ اکبر. سورہ اسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 47 ہے نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوا اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اہل مکہ نے، قریش نے، کفار نے یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر کی ذات مسحور ہے، یعنی یہ وہ شخص ہیں کہ جن پر سحر کیا گیا ہے. پیغمبروں کے اوپر یہ الزامات لگتے رہے ہیں. منکرین، غاوین طبقہ، معاشرے کا وہ مترفین طبقہ جو پیغمبر کے سامنے آ کر ٹکرایا، بنو امیہ اور قریش کا اور دیگر انبیاء کے خلاف، ان کا جو پروپیگنڈا ہوتا تھا اس زمانے میں، کبھی یہ شاعر، کاہن، مسحور کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے یا تو خود شاعر ہے یا اس کے اوپر سحر کیا گیا ہے. مسحورہ، یہ قرآن میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے. میں نے آپ کو آیت بتائی سورہ اسراء کی آیت نمبر 47 کے اندر. انہوں نے کہا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم اس شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے، یہ مشرکین کہتے تھے. اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہے سورہ فرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 8 او یلقى الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم صرف سحر کیے ہوئے شخص کی پیروی کرتے ہو، اس کے پیچھے چل. اچھا یہاں پہ ایک سوال کروں، اہم سوال ہے، اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا آپ سے. سوال میرا یہ ہے کہ جتنے عرصے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سحر کا زمانہ رہا، غور کیجئے گا، جتنے عرصے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر کیا گیا، اس زمانے میں اگر کوئی شخص صحابہ سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی وہ ہیں کہ جن پر سحر کیا گیا ہے، کیا یہ لوگ اپنے قول میں سچے ہوں گے یا جھوٹے ہوں گے؟ لازمی بات ہے سچے ہوں گے، کیونکہ سحر کیا گیا ہے. آپ روایات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ سحر کیا گیا.
جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کی جانب سحر کی نسبت کرنے والا شخص ظالم ہے، کافر ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی سورہ فرقان کی سورہ، اسی طرح سورہ اسراء کے الفاظ کہ کفار ظالمین ہی کہتے ہیں، یہ مومنوں کے الفاظ نہیں ہیں کہ وہ اپنے نبی کو کہتے ہوں کہ ہمارے نبی کے اوپر جادو کیا گیا۔ جادو تو حق ہوتا ہے۔ اہل سنت کے جو عقائد ہیں، انہوں نے جو عقائد کے نام پر جو ڈرامہ بنایا ہے، اس عقائد کی میں کئی مرتبہ کلی کھول چکا ہوں، جس عقیدوں کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اہل سنت ماشاءاللہ۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اہل سنت کے عقائد میں یہ ہے کہ جادو ماننا حق ہے، ایک انسان کو جادو کے ذریعے گدھا بنایا جا سکتا۔ الکلام کے اندر شبلی نعمانی نے لکھا، یہ اگر ایک شخص نہیں مانتا نا کہ انسان کو جادو کے ذریعے گدھا نہیں بنایا جا سکتا، اینک والے جن میں جس طرح وہ نہیں تھا، وہ ایک جادوگر تھا، وہ لوگوں کو طوطا بنا دیتا تھا وہ، اور پتہ نہیں ان سے کوئی جانور بنا دیتا تھا۔ تو یہ اگر آپ نہیں مانتے ہیں اس اینک والے جن کی طرح، اس کریکٹر کو نہیں مانتے، انسان کو گدھا بنایا جا سکتا ہے جادو کے ذریعے، اس کے اوپر تسلط کیا جا سکتا ہے، تو آپ سنی نہیں ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ان کی عقیدہ ہے، جس سے اس عقیدہ اہل سنت، جو میں کہتا ہوں نا عقائد اہل سنت کے نام پر، یہ فلاں فلاں عقیدوں کے نام پر فرقوں کے عقائد، یہ دراصل ان سیاسی جماعتوں کے مینیفیسٹو ہیں جو آج ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں قائم کرتی ہیں، اور یہ سیاسی جو ہے وہ مختلف حکمرانوں کے زمانے میں یہ ایجاد کیے گئے۔ یہ عقائد کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے، کوئی قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے عقیدہ کیا؟ ایمان کا ذکر ہے قرآن میں، ایمان۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل، یہ اس لیے عقیدوں کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر ہم ایمان کا ذکر کریں گے تو پھر تو سنی شیعہ دونوں برابر ہو جائیں گے، کیونکہ سنی شیعہ کسی کی حمایت قرآن میں نہیں ہے، ایمان ہے، ایمان کی حمایت ہے، لیکن انہوں نے عقائد ایجاد کیے اور ان عقیدوں کے ذریعے یہ امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کو نکال دیا جناب، دین سے نکال دیا۔ اگر آپ یہ نہیں مانتے ہو کہ جادو کے ذریعے انسان کو گدھا بنایا، جیسے آپ سنی نہیں ہو ہیں، آپ سنی نہیں ہو، ماشاءاللہ عجیب عقیدے ہیں۔ تو قرآن کی ان آیات سے معلوم ہوا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، رسول اللہ کی جانب جادو کی نسبت کرنے والا ظالم کافر ہوتا ہے قرآن کی نسبت۔ لیکن انہوں نے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کافر ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، لیکن قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، قرآن یہ بات، میری یہ جو الفاظ ہیں ظالم اور کافر سے مراد یہ، جس طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے قتال المسلم سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کے ساتھ اس کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے۔ مسلمان کے ساتھ لڑنے سے کوئی آدمی کافر نہیں ہو جاتا، لیکن وہ کفریہ فعل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب یہ نسبت کرنے والے کفریہ فعل، کفریہ کام ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ دھڑلے کے ساتھ کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنا موقف آپ کو بتا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنا تعلق رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ مستحکم کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔